آج کل سوشل میڈیا پر خلا سے ریلیٹڈ بحث چھڑی ہوئی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جس طرح مرد اپنی مرضی سے جب چاہے عورت کو چھوڑ سکتا ہے، چاہے عورت راضی ہو یا راضی نہ ہو، اسی طرح عورت بھی اپنی مرضی سے یک طرفہ طور پر خلا لے سکتی ہے، چاہے مرد راضی ہو یا راضی نہ ہو، اور کچھ اس کے اگینسٹ ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب اسلام میں خلا کا فلسفہ کیا ہے، عورت کن وجوہات کی بنا پر خلا لے سکتی ہے، خلا کے ایڈوانٹیج اور فوائد کیا ہیں، اور خلا سے کون سی طلاق پڑتی ہے۔ خلا ایک عربک ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اتارنا۔ چونکہ قرآن مجید نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، تو گویا خلا کے ذریعے دونوں ایک دوسرے کے لباس کو اتار دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں عورت سے کچھ لے کر اس کو نکاح سے الگ کرنے کا نام خلا ہے۔ یاد رہے کہ خلا میں عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، دینا یا نہ دینا یہ مرد کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت اپنے آپ کو طلاق لے لے پھر جس سے چاہے نکاح کر لے۔ مذہب اسلام میں نکاح یہ جنم جنم کا ساتھ نہیں، بلکہ ایک کانٹریکٹ ہے جس میں کچھ ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے اور کچھ ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے۔ اور کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ رشتہ جلدی ختم نہ ہو، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ ساتھ میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے اور نباہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس صورت میں شریعت اسلامیہ نے مرد کے لیے طلاق کا آپشن رکھا ہے کہ اگر ظلم و زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو پہلے تو اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، اگر مان جائے تو ٹھیک، اس پر بھی نہ مانے تو بستر الگ کر لو، تاکہ رات میں جب اکیلے سوئیں اور اکیلے میں ان کو احساس ہو کہ الگ ہونے کے بعد یہی حالت ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ لیکن اس پر بھی نہ بن پڑے تو دونوں خاندان کے ذمہ دار لوگ بیٹھ جائیں اور کوشش تو یہی کریں کہ رشتہ ختم نہ ہو، لیکن اگر اس پر بات نہیں بن پڑتی تو ایک طلاق دے دیں، عورت عدت گزار لے، پھر دونوں اپنی اپنی زندگی گزارے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ان کو اپنے کیے پر کبھی پچھتاوا ہوگا اور دونوں ساتھ ہونا چاہیں تو پھر سے نکاح کر سکتے ہیں اور زندگی بھر 2 طلاق کے مالک رہیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختیار تو مرد کو دیا گیا، لیکن اگر ظلم و زیادتی شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے اور سسرال میں رہنا اس کے لیے دقت ہو رہی ہے، تب کیا کرے گی؟ مذہب اسلام نے اس کے لیے خلا کا آپشن رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ہی واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون آئیں، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے شوہر کے اخلاق اور دین سب پسند ہے، بٹ میری طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی، میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تمہارے شوہر نے مہر میں جو باغ تمہیں دیا تھا، کیا تم انہیں ریٹرن کر دو گی، واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں واپس کر دوں گی۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے شوہر کو بلایا اور طلاق دلوا دیا۔ یہ ہے خلا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ پر ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی اگر میاں بیوی کو اس بات کا خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حد کو قائم نہیں رکھ سکیں گی تو عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ کچھ چیز دے کر کے اپنے آپ کو شوہر سے الگ کر لے۔ خلا کے ذریعے جو طلاق پڑتی ہے وہ طلاق بائن پڑتی ہے۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر یا عدت کے بعد اگر رجوع کرنا چاہیں تو نئے مہر کے ساتھ عقد ثانی کر سکتے ہیں، اور چونکہ ایک طلاق مؤثر ہو چکی ہے تو زندگی بھر اب وہ صرف 2 طلاق کے مالک ہوں گے۔ لیکن اگر خلا دیتے وقت شوہر نے 3 طلاق کی نیت کر لیا یا زبان سے کہہ دیا تو اب یہ طلاق مغلظہ پڑ جائے گی۔ لیکن اس خلا کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت جھگڑا ہو جائے یا ناراضگی ہو جائے تو عورت بات پہ شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو خاتون بلا کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور مرد کو بھی تنبیہ کی گئی کہ وہ طلاق کا مس یوز نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر اللہ کو ہے تو وہ طلاق ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کہیں زیادتی مرد کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے، عورت بیچاری مجبور ہوتی ہے اور سسرال میں رہنا اس کے لیے دشوار کن ہوتا ہے، تو وہ شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن شوہر نہ تو ساتھ میں صحیح سے رکھتا ہے اور نہ ہی خلا دیتا ہے اور نہ ہی چھوڑتا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں آیا، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھے سے رکھ لو یا تو اچھے سے چھوڑ دو، وہ اپنی زندگی گزارے۔ لیکن اگر بار بار مطالبہ کرنے پر شوہر خلا نہیں دیتا تب عورت کیا کرے گی؟
बेचारी मजबूर हो जाएगी। उसके लिए शरीयत इस्लाम ने एक तीसरा ऑप्शन रखा, फस्से निकाह का। औरत काजी के यहाँ मुकदमा पेश करेगी और अपनी सारी चीज़ें बयान करेगी। काजी उसकी तहकीक करेगा, शौहर को बुलाएगा और कुछ टाइम देगा। फिर उसके बाद अगर मुनासिब समझेगा तो वो उस निकाह को फस्ख कर सकता है। इन सारी बातों से पता चला कि तलाक का हक़ ये मर्द को है और खुला का हक़ ये दोनों की मर्ज़ी पर मुनहसर है, और फस्ख़ निकाह का हक़ ये काजी को है। खुला में जब तक मर्द राज़ी नहीं होगा तब तक खुला नहीं हो सकता।